بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا محمد اویس کرنی ایڈوکیٹ۔ تو آج جمعہ مبارک ہے، سب سے پہلے آپ کو جمعہ کی ڈیٹ مبارک۔ اس کے بعد آج ہم بات کریں گے، آج بیسیکلی ٹاپک ہے جو امینڈمنٹ آئی ہے، پنجاب لینڈ ریونیو امینڈمنٹ آرڈیننس آیا ہے 2026۔ اب اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب اس کا بیسیکلی پرپس کیا ہے، وہ کیوں لانچ کیا گیا ہے، اس کا کیا بینیفٹ ہے، اس کے بعد وکلا کا اس میں کیا کردار ہے، کیا وکلا سول کوڈ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ساری یہ چیزیں ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اگر اس کے بعد اس میں کیا کی پوائنٹ ہے جو اس میں جو مین جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات ہے کہ جو ریکارڈ ہے سارا کا سارا ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ کر دیا نمبر 1 پہ۔ اب ڈیجیٹل ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا ہے، جو بھی دستی کام تھا جس کو ہم مینول ورک بولتے ہیں، وہ سارا کا سارا کمپیوٹرائز نظام کر دیا۔ اب کمپیوٹرائز کا مقصد کیا ہے؟ کمپیوٹرائز کا مقصد ہے کہ پٹوار سرکل سے آپ کی جان چھڑانا، اور دوسرا کام کی ایفیشنسی کو بڑھانا، تاکہ آپ کا ریکارڈ آن لائن ہو، تبدیل کرے آپ آن لائن فرد نکال سکیں۔ اس کے بعد جو رجسٹریز کا ای رجسٹریشن ہے، جتنی بھی اب رجسٹریاں ہوں گی، جتنے بھی انتقال ہوں گے تھرو رجسٹری ہوں گے، اور صرف پٹواری کو صرف وراثت کے معاملات کی حد تک رکھا گیا۔ اگر وراثت کے معاملات کے بعد اس کا اختیار ختم کر دیا کیونکہ سارا کام آن لائن ہو گیا۔ اس کے بعد ریونیو میں پہلے کیا ہوتا تھا، ہم تقسیم کا کیس کرتے تھے، سالوں سال چلتا تھا، کبھی تحصیلدار آتا ہے، کبھی تحصیلدار نہیں بیٹھتا، ڈیٹ کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ڈیٹ کیسے 10 دفعہ محنت کرنی پڑتی تھی ڈیٹ پوچھنے کے لیے۔ اب وہ سسٹم ختم ہو گیا، اب ہم آن لائن چیک کر لیا کریں گے، ان کے پاس بار بار جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈیٹا آن لائن انہوں نے اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کو پھر تیز کرنے کے لیے پھر اب جب دائر کر دیا تو پورے کھیوڑ میں جتنے لوگ ہیں سب کو نوٹس جا رہے ہیں، سمن ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یعنی ایک لا حاصل سی ہم اس میں ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں۔ اب اس میں جو ٹائم پیریڈ تھا نا، ٹائم پیریڈ وہ 420 دن کا تھا، یعنی 1 سال سے زیادہ عرصہ تھا، لیکن پھر بھی 3 سال اس کو لگ جاتے تھے اس کو حل کرنے کے لیے، یا اس کو اپنی اراضی کو تقسیم کرانے کے لیے اتنا ٹائم لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں بیسیکلی انہوں نے ٹائم لائن 420 دن سے کم کر کے 150 دن کر دیا، جو کہ ایک اچھا قدم ہے، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا ایزیلی اس کو جلدی سے فیصلہ ہو جایا کرے گا۔ اس کے بعد آپ ان کی دائرگی بھی ساری آن لائن ہونی ہے، جس کے لیے میں نے اس سے پیچھے ویلاگ کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ 3500 روپے فیس مقرر کی گئی ہے نیو کیس۔ اس میں آپ اپیل کر سکتے ہیں، نگرانی کر سکتے ہیں، نیو کیس انسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اس پورٹل میں آئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اکاؤنٹ تو بنا لیا ہے رات کو، اور اس پہ میں نے ورک کر کے دیکھا ہے، بالکل ورک کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک الگ سے میں بناؤں گا ویلاگ کہ وہ کیسے اکاؤنٹ بنے گا، اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں پنجاب لینڈ ریونیو امینڈمنٹ آرڈیننس پہ۔ اس کے بعد پہلے اپیل پہ جب یہاں سے انتقال کی اپیل خارج ہو جاتی تھی یا اپیل خارج ہو جاتی تھی، تو وہ ADCR کے پاس 60 دن کا ٹائم ہوتا تھا کہ 60 دن میں آپ دائر کر سکتے ہیں۔ اب اپیل کا ٹائم جو ہے وہ کم کر دیا، وہ 30 ڈیز کر دیا گیا۔ اب 30 ڈیز کا فائدہ یہ ہے، یعنی آپ کا ٹائم اتنا کنزیوم نہیں ہوگا، آپ کو فیصلہ جلدی ہوگا۔ اب اس کے فیصلے کے بعد آگے ہوتا تھا، اب کیونکہ ہم پریکٹسنگ لائر، ہمیں پتہ ہے کیا مشکلات ہیں۔ ہم جب سرٹیفائڈ کاپی کے لیے اپلائی کرتے تھے تو پہلے اس کو ڈھونڈو، وہ مثلا باقی سے فائل بنی نہیں، آرڈر ٹائپ نہیں ہوا، فائلیں 2 ماہ گھر دبا کے رکھتے تھے۔ اب یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ اب آن لائن جب آپ نے فیصلہ کر دیا نا، تو فیصلہ آن لائن اپڈیٹ ہوگا، اور نقل بھی آن لائن ہی آپ وصول کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا اور نقل 4 دن بعد پھرتے رہے۔ آپ نے فیصلہ کرنے کے بعد اسی ججمنٹ کو جو آپ نے لکھوائی ہے ریونیو کیسز میں، آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اسی پورٹل پہ، جو نیا پورٹل ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد نیا ہے، ان کو نا جو نقشہ جات ہے
نقشہ جات کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کر دیا، کمپیوٹرائز نقشہ یا جس کو الیکٹرانک نقشہ جات کو اپنی زمین کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اپنی جگہ شناخت کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد سیکشن 35 میں امینڈمنٹ کر دی ہے، کیونکہ غیر قانونی قبضے ہوتے تھے، قبضے کے بعد ہیرا پھیری کرتے تھے، ریکارڈ میں تبدیلی کرتے تھے، اس حوالے سے پہلے صرف 500 روپے جرمانہ تھا۔ 500 جرمانہ تو کوئی بھی بھر سکتا تھا، اس جرمانے کی مد کو بڑھا کے 500 سے 10,000 روپے کر دیا گیا۔ بیسیکلی اس ترمیم کا سب سے بیسک مقصد کا جو پٹوار سرکل ہے یا پٹواری نظام ہے ٹوٹل ختم کرنا، یعنی اپنے معاملات کو ایسن طریقے سے چلانے کے لیے آسان۔ اب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آیا کہ وکیل اس کو دائر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب اس پورٹل میں دونوں آپشن رکھے گئے ہیں کہ وکیل کی طرف سے بھی دائر کیا جا سکتا ہے اور انڈیویجول بھی دائر کر سکتا ہے، لیکن انڈیویجول کے لیے فرق یہ پڑے گا کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ قانون تو زیر بد وکلا نے پڑھا ہے، ریونیو کی متعلق بکس وکلا نے پڑھی ہیں، تو وہ اپیل بھی پراپر لکھ سکتے ہیں، ڈرافٹ بھی کر سکتے ہیں، پریئر بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے گراؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لیکن اب اس کو دیکھنا ہے کیا یہ امینڈمنٹ جو آئی ہیں کیا ابو دا کانسٹیٹیوشن ہے، ابو دا لا ہے، کیا سول کوڈ کی جورسڈکشن میں مداخلت ہے؟ ہاں بالکل مداخلت ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو موجودہ سیٹ اپ ہے سول کوڈ کا ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی اب یہاں پہ کیا کیا ہے انہوں نے سیکشن 172 میں بھی لینڈ ریونیو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے کہ امینڈمنٹ کرنے کے اس میں جو امینڈمنٹ کی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سول کوڈ کا اختیار سماعت محدود کر دیا گیا۔ اب اختیار سماعت محدود کر دیا تو مطلب کیا ہے، سول کوڈ میں تو کیس پہ نہیں چلیں گے۔ اب اس کے لیے ہم پہلے بھی کیا کرتے تھے، جب پہلے آتا تھا یہاں سے تحصیلدار فیصلہ کرتا تھا، پھر یہ اے سی کرتا تھا، اوپر اپیل میں جاتے تھے کمشنر کے پاس، پھر وہ جوڈیشل ممبر کے پاس چلے جاتے تھے، یعنی ایک لمبا 4-5 سرکل چلتے تھے، لیکن اس کا یہ فائدہ اب 2 اپیل کر دی ہے، ایک یہاں ایک آگے 2 اپیل کر دی ہے، یعنی جو بھی ڈسٹرکٹ میں جس کو تعینات کریں گے، ڈی سی ہوگا یا اے ڈی سی آر ہوگا یا کمشنر ہوگا، واٹس ایور جو بھی ہے، جس کو بھی اکاڑا میں تعینات کریں گے، جس کو گورنمنٹ پاورز دے گی، واٹس ایور جو بھی ہو، وہ پتہ چل جائے گا یہاں پہ کون بنے گا، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن اس میں یہ چیز ہے کیونکہ سول کوڈ کو اختیار سماعت کہاں پہ دیتے ہیں، جب ٹائٹل کا ڈسپیوٹ ہو۔ ٹائٹل مین ملکیت کا، اگر آپ کی ملکیت کا کوئی تنازع چل رہا ہے کہ 2 پارٹیز ہیں، ایک کہتا ہے میں مالک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مالک ہوں، تو اس تنازع کی صورت میں تو انہوں نے اس کو بار کیا ہے کہ آپ سول کوڈ میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ ریونیو اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرے، ریونیو کوڈ اپنے اختیار سے تجاوز کرے تب بھی آپ سول کوڈ میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم یہی کرتے تھے، ہم اس کو رٹ میں چیلنج کر دیتے تھے، اگر یہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم 199 کے تحت ہائی کورٹ میں رٹ جورسڈکشن فائل کرتے تھے، تو اس پہ اونیبل کورٹ جو بھی فیصلہ دیتی تھی وہ کر لیتے تھے۔ کچھ لحاظ سے یہ چیزیں سوٹیبل ہیں، کچھ لحاظ سے یہ نظام کو، یعنی آپ سمجھ لیں اس کو نظام کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، کچھ چیزیں اچھی ہو گئی ہیں۔ اب بیسیکلی اب اس میں آپ لینڈ ریونیو میں جو دائرگی آپ خود بھی کر سکتے ہیں، وکلا سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے آج کل وکلا اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ہم نے بھی یہ بات کی ہے، بیسیکلی یہ تو جو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے نا اس سے متصادم ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں آسانی بھی ہیں عام کامن لوگوں کے لیے، لیکن کامن لوگوں کو پھر بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا اپنی اپیل ڈرافٹ کروانے کے لیے، کیونکہ وکیل کے بغیر تو وہ ڈرافٹ نہیں کر سکتے، ان کو کیا پتہ ہوگا بیسک چیزیں کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے ہاں اس کو تھرو کانسٹیٹیوشن کوڈ جیسے ہم اس امینڈمنٹ کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری بات تھی، اس کے بعد ہم پراپر آپ کو سکھائیں گے اگلے ٹاپک میں
کہ جو لینڈ ریونیو سسٹم میں ہے اس میں اپیل کیسے دائر کریں گے، اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے، اس کے بارے میں ہم آگے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جی شکریہ، اللہ حافظ۔